Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں. جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو واقعی اس نے مسافر خانہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اس کی بہت ساری علامتیں، بہت سارے اعمال ہیں جو بتاتے ہیں کہ واقعی اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا. بہت سارے اعمال ہیں، میں ان میں صرف 2 اعمال کو آج بیان کروں گا. ہیں تو بہت سارے اعمال جو قرآن و سنت نے بیان کیے کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے وہ یہ بھی کرتے ہیں، 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 وہ یہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں. وہ صرف باتیں نہیں پھینکتے بیٹھ کے، وہ کچھ پریکٹیکل لائف میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کاموں کی تفصیل بہت ہے. میں 2 ان میں سب سے اہم کاموں کو ابھی بتاؤں گا آپ کے سامنے جلدی جلدی، وقت پورا ہو چکا ہے. 2 سب سے اہم کاموں کو جو اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. پہلی علامت، مال بہت خرچ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کو جو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما. قرآن کہتے ہیں مال سے بے پناہ محبت، پلاٹوں سے، گاڑیوں سے، بزنس سے، روکڑے سے. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ مال سے بے پناہ محبت نہیں کرتا. اور جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوتی، اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو مال سے بہت محبت ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتہ چلے گا جیسے کسی دوست سے محبت ہے یا نہیں. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر دوست بچھڑ جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت. جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی علامت اتنی محبت. اور اگر بچھڑ جائے تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے محبت کے خالی پیلی کے دعوے تھے. جیسے وہ آج کل بڑے یوٹیوب پہ پرینک ٹائپ کے آتے ہیں نا. تو ایک آدمی، وہ مزاحیہ کلپ تھا، اس میں وہ اپنی بیوی کہتی ہے میں میکے جا رہی ہوں. تو میاں کہتا ہے ہائے ہائے رو رہا ہے نا، اب کیوں جا رہی ہو؟ اور اس کا منہ ادھر ہے تو اچھل کے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جائے. شادی شدہ آدمی جس کی شادی کو 5-6 سال گزر چکے ہوں، اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن بیگم میکے جا رہی ہوتی. ہاں، شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں تو جاتی بھی بہت بری لگتی ہے، لیکن جب 5-6 سال دیکھ لیے اس نے ٹینشنیں، آلو، انڈے، پیاز، ٹماٹر لانے کا سلیقہ سیکھ لیا. اس کو ابا کی کون مانتا ہے؟ جب کنوارے تھے تو ابا بھیجتے تھے ٹماٹر لینے کے لیے، لاؤ نہیں لاؤ، کبھی ادھر نکل گئے دوستوں کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھ گئے. والدہ کی کون مانتا ہے؟ جب بیگم آتی ہے تو ریموٹ کنٹرول کی طرح پھر وہ تو قابو میں کر لیتی ہے نا. تو شادی شدہ آدمی کے لیے زندگی کا سب سے خوشی والا دن شادی کے بعد وہ ہوتا ہے جب شادی کو 4-5 سال گزر چکے ہوں اور بیگم کہاں جا رہی ہو؟ میکے. تو اس وقت جھوٹے مگرمچھ کے آنسوؤں سے اس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اور آپ سمجھو جب ایک شادی والے کو ایک بیوی کے جانے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کی 3-4 ہوں، اس کی جب اکٹھی 3-4 اگر چلی جائیں اس کو تو خوشی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا اس کو سکون ملے گا جیسے پتہ نہیں آج میں آزاد پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا، جیل سے رہائی ملی ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں آپ. خیر، تو جس سے یہ تو وہ محبت ہے، پھر بھی محبت ہوتی ہے، وہ تو ریلیکس ہونے کے لیے انسان کہتا ہے کہ بھائی محبت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سر پہ ہر وقت مسلط رہو، کبھی کبھار اپنے اماں کے گھر بھی جایا کرو. یہ نہیں مطلب ہے کہ محبت نہیں ہوتی، وہ تو پھر دوبارہ بلاتا ہے نا. ایسا تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ مثال ایسی غلط ہے، آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں. ٹھیک ہے نا، ہم اپنا دفاع بھی سیف سائڈ بھی رکھتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے کا انسان کو غم ہوتا ہے. تو پیسے سے اگر محبت ہے تو بچھڑنے کا غم ہوگا. محبت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود ہی بچھڑنا شروع کر دو. پیسے نکال کے صدقہ کیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نوٹوں سے زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے نا، ہر وقت نوٹ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالو، کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو اس کو. یار یہ لو یار، کیا ہوتا ہے یہ، کیا ہے نوٹوں میں یہ کہ دل لگایا ہوا، کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. مشکل کام ہے، چند دفعہ میں عادت ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا نہ کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقے میں ڈالنا شروع کر دیں، ان کے بنیادی خرچے پہلے پورے کریں. وہ پھر میں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. دوبارہ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور جو تھا وہ اٹھا کے جوش میں آ کے دے دیا، اب کل جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار بچے کے اسکول کی نہ فیس بچی ہے میرے پاس. ایسا نہیں کرنا. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کریں نا بھائی. اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. روکڑا خرچ کرنا سیکھو، بچپن سے بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ جو آپ کو عیدی ملی ہے نا، اس میں تو اتنے فیصد صدقہ کر دو.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ گلک ولک نہیں بنانا سکھاؤ بچوں کو, گلک بنا کے اس میں پیسے جمع کر رہے ہیں, اس سے لالچ ہوس پیدا ہوتی ہے. بیٹا گلک کی ضرورت نہیں, تیرا باپ زندہ ہے, جب ضرورت ہوگی تجھے کھلائے گا, گلک کو توڑ دے جا کے. بے وقوفی ہے, یہودیوں کی طرح گلک سے ہی تو بینک کا نظام شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, گلک ہی کہتے ہیں نا اس کو, وہ جو ہوتا ہے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو بولا بیٹا جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا, تو تیرا باپ زندہ ہے, تجھے کیا ضرورت ہے گلک ولک رکھنے کی؟ جو پیسے دیے ہیں جو استعمال کر لو, کچھ کی کچھ خرید لو, کھا لو, کچھ کھلونا خرید لو, کچھ کر لو, باقی کیا کرو, صدقہ کرو. وہ فقیر آئے اس کو دے دو جا کے. بچہ کہے گا نہیں میرے پیسے. بولا بھائی میرے کچھ نہیں ہوتے, دیکھنا میں مروں گا نا, میرا بھی جنازے میں خالی ہاتھ جاؤں گا. یہ باتیں بچوں کو بچپن سے سکھایا کرو. بیٹا ایک دن میں مروں گا, ایک دن تو بھی مرے گا, جو خرچ کر دے گا وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا. بچے کو عادی بنا لیا نا, آخرت میں تو اس کا فائدہ بعد میں ہوگا, دنیا میں آپ کو ہو جائے گا. جب آپ بوڑھے ہوگے آپ پہ بھی اسی حساب سے خرچ کرے گا. آپ نے اس کو بچپن سے بنایا کیا ہے, کنجوس. اس کو پہلے تو بہن بھائی نہیں دیا آپ نے, کنجوسی میں 2 بچے پیدا کیا آپ نے. سب سے بڑی کنجوسی تو یہ, کیونکہ آپ نے کہا تیسرا ہوگا تو میرا خرچہ ہوگا. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جو ابا اولاد کے معاملے میں کنجوس ہے وہ باقی معاملات میں کیا ہوگا. تو شروع میں ہی اس کو یہ سکھا دیا آپ نے کہ 2 بچے ہی اچھے. اور کیوں اچھے؟ اس لیے کہ خرچہ کم ہوتا ہے. تو شروع سے ہی خرچہ بچانے کی سوچ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, کھلانے والا. کھلاؤ, ہاتھ کھولو. اس کے حکام مسائل کیا ہے وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. تو ایک کام تو یہ, جو یہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے, واقعی مسافر خانہ سمجھتا ہے. سخاوت کرو, سخاوت. اللہ نے پیسہ دیا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے. پیسے بچا بچا کے فلیٹ خرید لیتے ہیں اور کھاتے کیا ہیں, پرہیزی کھانے. کھچڑیاں کھا کھا کے نا پیسے بچا کے ایک فلیٹ خرید لیا. پہلے تو کھاؤ یار, اچھا باقی یہ تو بات کی چیز ہے, کرائے پہ رہ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر, دوسری چیز جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن کتنی لے رہے ہو آپ. دنیا کی, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, ہائے میرا تو بزنس ہی نہیں بڑھ رہا, ہائے ادھر کیا ہو گیا, ہائے وہ میری دکان کا کیا ہو رہا ہے, ابے کسٹمر ہی نہیں آ رہے, صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, ابے یار یہ جاب ہے یار, یہ کوئی اچھی جاب ہے یار, 25-30 ہزار روپے مل رہے ہیں, اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے. ایسی منہ بنا بنا کے باتیں کرتا رہے گا سارا دن. ابے یار کوئی اچھی جاب مل جائے یار, یہ کیا کراچی کا اسٹائل تو یہی ہے, پنجاب کا مجھے نہیں پتا. ابے یار پتہ نہیں کیا, اللہ میاں کو میں ہی ملا ہوں یار, 25 میں کہاں گزارا ہوتا ہے یار. اس طرح کی باتیں کیا کر رہا ہے, ہر وقت کیا کرے گا, روتا رہے گا بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک. اٹ از کالڈ ناشکرا, اٹ از کالڈ ناشکر. بولا کرو یار الحمدللہ کھانا پینا 25 ہے تنخواہ, کھانا پینا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا بچانے پر آؤں تو پان گٹکے کے پیسے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں, حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ مسافر خانہ ہے نا. نبی نے فرمایا جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, بیماریوں سے جسم پاک ہو, رات کو سونے کی جگہ مل جائے, تو گویا اللہ نے پوری دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. کیونکہ مسافر کو کی بیسک ضرورت یہی ہوتی ہے. ٹرین میں, بس میں آپ کو بیٹھنے کی سیٹ مل جائے, ٹیمپریچر مناسب ہو, ٹھنڈک نہ لگ رہی ہو نہ گرمی لگ رہی ہو, مناسب ٹیمپریچر ہو, بیٹھنے کی جگہ مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, اور کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی خام خام مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں آپ کو یا کوئی اور ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو بس سفر اچھا گزر جائے گا. بلکہ سفر کو انجوائے کرو گے آپ. لیکن آپ کو ٹرین میں بحریہ ٹاؤن بھی چاہیے. W11 میں سفر کر رہے ہو آپ, لانڈی پہ اترنا ہے, اور آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ذاتی پلاٹ چاہیے, آپ کی 1 کروڑ آمدن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اس کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ کے یہ ٹینشن, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے. کیونکہ میں نے ڈاکٹر خود ان ٹینشنوں میں دیکھے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر خود ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے, آج کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. حقیقت ہے نا یار, سارے بندے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہی نہیں ہو رہا. وہ تو خود ٹینشن میں آئے گا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے ختم کرے گا بھائی؟ وہ تو خود ٹینشن میں آ رہا ہے, یار کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا, میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے دور؟ ٹینشن صرف ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے آخرت کی, کہ اللہ کے سامنے اعمال کا حساب دینا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو حقیقت میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر کوئی میت ہوا کرے نا تو تعزیت بھی کیا کریں, سوچا بھی کریں بیٹا تو بھی کسی طرح کسی دن لڑک سکتا ہے ایسے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ گئے ہیں ان کا کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے, سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چلا گیا میں تو فٹ فاٹ ہوں, مجھے کیا ہو گیا. تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ پتلی گلی سے بولتے کیوں نہیں نکل سکتا ہے, تو ہر وقت اس پتلی گلی میں کہ دیکھتے رہا کرو بیٹا یہاں سے جانا ہے تو نے, تو کوئی بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب ایسی فضول سی دنیا ہے, دھوکے کا گھر ہے, الو بنانے کی مشین ہے. اور الو کی جگہ آپ ہمیشہ وہ لفظ لگا لیا کریں جو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں, وما علینا الا البلاغ.